بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ 525 عیسوی کی بات ہے کہ جب ملک یمن پر یہودی فرمانروا ذو نواس حکمران تھا۔ علامہ ابن کثیر نے اسے مشرک لکھا ہے۔ یہ شخص نصرانیوں سے بڑی نفرت کرتا تھا۔ محدثین لکھتے ہیں کہ اس شخص نے یمن کے شہر نجران سے ایک طویل خندق کھدوا کر اسے آگ سے بھر دیا اور تمام نصرانیوں کو زندہ خندق میں ڈال کر جلا دیا، جس کی تعداد 20,000 کے قریب تھی۔ مسیحیوں کے خون کا بدلہ لینے کے لیے حبشہ کی عیسائی سلطنت نے قسطنطنیہ کے رومی حکومت کے ساتھ مل کر یمن پر حملہ کر دیا۔ اس لڑائی کے لیے رومیوں نے بحری بیڑا فراہم کیا، جبکہ ملک حبشہ کی 70,000 فوج یمن کے ساحل پر اتر کر یمن پر قابض ہو گئی۔ مصر و شام پر قابض رومی سلطنت کی یہ کوشش تھی کہ مشرقی افریقہ سے ہندوستان، انڈونیشیا اور مشرق کے ان تمام دور دراز علاقوں سے جن کی تجارت پر عرصہ دراز سے عرب قابض تھے، عربوں کو نکال کر وہاں اپنا مکمل غلبہ حاصل کر لیں۔ اسی مقصد کے تحت رومیوں نے حبشہ کی عیسائی حکومت سے گٹھ جوڑ کیا اور بحری بیڑے سے اس کی مدد کر کے اسے یمن پر قابض کروا دیا۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یمن پر حملہ 2 کمانداروں کی زیر قیادت کیا گیا تھا، جن میں سے ایک کا نام ابرہ اور دوسرے کا نام آریات تھا، لیکن پھر یہ دونوں آپس میں لڑ پڑے۔ مقابلے میں آریات مارا گیا اور ابرہ ملک پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے شاہ حبشہ کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ اسے یمن میں اپنا نائب مقرر کر دے۔ یہ شخص رفتہ رفتہ یمن کا خود مختار بادشاہ بن گیا، مگر اس نے شاہ حبشہ کی برائے نام بالادستی تسلیم کر رکھی تھی اور خود کو محفوظ الملک یعنی نائب شاہ لکھتا تھا۔ ابرہ کو خانہ کعبہ میں ہونے والے حج سے عداوت تھی، چنانچہ اس نے یمن کے شہر صنعا میں سونے، چاندی اور جواہرات سے مرصع ایک عظیم الشان کلیسا بنوایا۔ یہ اس وقت دنیا کی سب سے خوبصورت اور حسین عمارت تھی۔ ابرہ نے لوگوں کو زبردستی مجبور کیا کہ وہ خانہ کعبہ جانے کے بجائے اس کلیسا میں عبادت کریں۔ عربوں کو جب ابرہ کی اس ناپاک جسارت کی اطلاع ملی تو ان میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ بنو کنانہ کے ایک شخص نے رات کی تاریکی میں کلیسا کے اندر جا کر اس کی دیواروں اور عبادت کی جگہ پر نجاست مل دی۔ ابرہ کو جب صبح اس کا علم ہوا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا فیصلہ کر لیا۔ ابرہ نے بادشاہ نجاشی سے اجازت مانگی اور اس نے اپنے خاص اور کوہ پیکر ہاتھی محمود سمت 8 دیگر طاقتور ترین ہاتھیوں کو ابرہ کے پاس بھیج دیا۔ مقصد یہ تھا کہ بیت اللہ کے ستونوں میں لوہے کی مضبوط اور طویل زنجیریں باندھ کر ان زنجیروں کو ہاتھیوں کے گلے میں باندھ دیں اور انہیں ہٹا دیں تو سارا بیت اللہ فوراً زمین پر آ گرے گا۔ ابرہ 60,000 فوج کے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ بیت اللہ شریف کی جانب روانہ ہوا۔ فوجی لشکر کے آگے 9 یا 12 قوی ہیکل ہاتھیوں کا ریوڑ تھا، جس پر ماہر ترین تیر انداز سوار تھے۔ درمیان میں شاہ نجاشی کے خاص ہاتھی محمود پر ابرہ غرور و تکبر سے سرشار ریشم و کم خواب کے گدھوں پر پراجمان اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے نکلا۔ اہل عرب نے ایک جنگجو ذوالفقار کی قیادت میں ابرہ کے خلاف مذمت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی خود حفاظت فرما کر رہتی دنیا تک کے لیے باطل قوتوں کو پیغام دینا تھا، چنانچہ اہل عرب ناکام ہوئے اور ذوالفقار کو قید کر لیا گیا۔ راستے میں قبیلہ حشم کے مقام پر قبیلے کا سردار نفیل بن حبیب اپنے قبیلے کو لے کر مقابلے پر آیا، مگر وہ بھی شکست کھا کر گرفتار ہو گیا۔ کفار کا یہ ٹڈی دل طائف کے قریب پہنچا تو طائف کے رہائشی قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے اس فوج سے مقابلہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ گرد و غبار کا یہ طوفان نہایت تیز رفتاری کے ساتھ مکہ مکرمہ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ بیت اللہ شریف سے 8 کلومیٹر دور مزدلفہ اور منع کے درمیان وادی
محصر پہنچ کر ابرا نے پڑاؤ ڈالنے کا اعلان کر دیا۔ وادی محصر میں خیموں کا شہر آباد ہو گیا۔ ایک وسیع و عریض خیمے میں ابرا کا شاہی تخت بچھا دیا گیا۔ لشکر کے لوگ جب فارغ ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ اطراف میں نہایت خوبصورت اور توانا اونٹ چر رہے ہیں۔ یہ قریش مکہ کے اونٹ تھے۔ ان لوگوں نے تمام اونٹ اپنے قبضے میں لے لیے۔ ان ہی 200 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد اور رئیس قریش حضرت عبدالمطلب کے تھے۔ ابرا نے اپنے ایک سفیر حناطہ کو مکہ مکرمہ میں قریش کے سرداروں کے پاس بھیجا۔ حناطہ نے مکہ میں لوگوں سے سرداروں کے بارے میں دریافت کیا تو سب نے حضرت عبدالمطلب کا پتہ دیا۔ حناطہ حضرت عبدالمطلب سے ملا اور انہیں ابرا کا پیغام دیا کہ ہم یہاں جنگ کرنے نہیں آئے، ہمارا مقصد خانہ کعبہ کو ڈھانا ہے۔ اگر تم نے اس میں رکاوٹ نہیں ڈالی تو ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ حضرت عبدالمطلب نے جواب دیا کہ ہم ابرا سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن یہ گھر اللہ کا ہے اور وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے، تو کر کے دیکھ لے کہ پھر اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ حناطہ حضرت عبدالمطلب کو ابرا سے ملانے اپنے ساتھ لے گیا۔ ابرا ان کی قوی ڈیل ڈول اور وجیہ روب و دار شخصیت سے بڑا مرعوب ہوا۔ تخت سے نیچے اتر کر ان کا استقبال کیا، انہیں اپنے ساتھ بٹھایا اور اپنے ترجمان سے کہا کہ ان سے پوچھو یہ کیا چاہتے ہیں۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے فوجیوں نے میرے جو اونٹ اپنے قبضے میں لے لیے انہیں چھوڑ دے۔ ابرا نے حیران کن نگاہوں سے حضرت عبدالمطلب کی جانب دیکھا اور گویا ہوا، اے مکہ کے سردار، جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تو میں تم سے بڑا مرعوب ہوا اور میری نظر میں تمہاری وقت و عزت تھی، لیکن تمہاری اس گفتگو نے اسے ایک سر ختم کر دیا۔ میں تمہارا کعبہ جو تمہارا دین ہے ڈھانے آیا ہوں، تمہیں اس کی فکر نہیں۔ حضرت عبدالمطلب نے جواب دیا، اے یمن کے بادشاہ، اونٹ میرے ہیں، مجھے اس لیے ان کی فکر ہوئی، جبکہ کعبہ جس کا گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت فرما لے گا۔ ابرا نے بڑے تکبر کے ساتھ کہا، اے رئیس مکہ، آج تمہارا خدا اپنے گھر کو ابرا کے ہاتھوں سے نہیں بچا سکتا۔ چنانچہ اس نے فوری طور پر کعبہ کی جانب کوچ کا حکم دے دیا۔ حضرت عبدالمطلب اس کے خیمے سے نکل کر فوری طور پر خانہ کعبہ شریف تشریف لائے، جہاں سب قبیلوں کے سردار جمع تھے۔ حضرت عبدالمطلب نے ان سرداروں کے ساتھ بیت اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر گریہ و زاری کے ساتھ دعائیں کیں۔ مشرکین کا یہ معمول تھا کہ ہر مصیبت کے وقت وہ بیت اللہ میں رکھے 360 بتوں کو بھول کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ ہی کو پکارتے اور اسی سے مانگتے تھے، اور پھر مہربان رب ان کی دعائیں قبول فرماتا اور ان کی حاجات کو پوری فرما دیتا تھا۔ حضرت عبدالمطلب کو یقین تھا کہ اس مرتبہ پر بھی اللہ تعالیٰ ان مشرکین سے اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ رب کعبہ کے حضور گریہ و زاری کے بعد حضرت عبدالمطلب اپنی قوم کو لے کر مکہ کے مختلف پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ ابرا مکہ کی جانب کوچ کا حکم دے چکا تھا۔ صبح ہوئی تو ابرا کے لیے خاص ہاتھی محمود کو خصوصی طور پر آراستہ کیا گیا۔ اسی اثناء میں نفیل بن حبیب، جنہیں راستے سے ابرا نے گرفتار کیا تھا، یہ آگے بڑھے اور ہاتھی محمود کا کان پکڑ کر سرگوشی میں کہا، اے محمود، تو جہاں سے آیا ہے وہیں صحیح سالم لوٹ جا، کیونکہ تو اللہ کے بلد الامین یعنی محفوظ شہر میں ہے۔ یہ کہہ کر اس کا کان چھوڑ دیا۔ ہاتھی یہ سنتے ہی اپنی جگہ پھیل کر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اس کو اٹھانے کے لاکھ جتن کر ڈالے، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اسے بڑے بڑے آئینی تیروں سے مارا گیا، اس کی ناک میں لوہے کا آنگڑا ڈال کر اذیت پہنچائی، لیکن وہ پھر بھی کھڑا نہ ہوا۔ لوگوں نے اس کا رخ یمن کی جانب موڑا تو فوراً کھڑا ہو گیا۔ ہاتھی بانوں نے اسے ملک شام کی جانب چلانا چاہا تو چلنے لگا، ہاتھی کو تینوں اطراف سے چلایا تو وہ چلنے لگا، لیکن جیسے ہی اس کا رخ مکہ مکرمہ کی جانب کیا وہ پھر بیٹھ گیا۔ ابھی یہ پریشانی ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ ابرا کی فوج کو سمندر کی جانب سے آنے والے بے شمار پرندوں نے گھیر لیا،
جن کی چونچوں اور دونوں پنجوں میں چنے یا مسور کی دال کے برابر 3 کنکریاں تھیں۔ وقتی کی روایت میں ہے کہ یہ بڑے عجیب طرح کے تھے اور اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے۔ یہ کبوتر سے چھوٹے تھے، ان کے پنجے سرخ تھے۔ پرندوں نے یہ کنکریاں ابرہہ کی فوج پر برسا دیں۔ ایک ایک کنکر نے وہ کام کیا جو ریولور کی گولی بھی نہیں کر سکتی کہ کنکر جس پر پڑتا اس کے بدن کو چیرتا ہوا زمین میں گھس جاتا۔ یہ عذاب دیکھ کر سب ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ لشکر کے سب لوگ اس موقع پر ہلاک نہیں ہوئے، بلکہ اطراف کے مختلف راستوں میں بھاگتے ہوئے مر مر کر گرتے چلے گئے۔ ابرہہ کو چونکہ سخت سزا دینا مقصود تھی تو یہ فوراً ہلاک نہیں ہوا، بلکہ جسم کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا اور اسے اسی حال میں واپس یمن لایا گیا، یہاں تک کہ دارالحکومت صنعاء پہنچ کر اس کا سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہہ گیا۔ ابرہہ کے ہاتھی محمود کے ساتھی 2 ہاتھی بان وہیں مکہ مکرمہ میں رہ گئے، مگر اس طرح کے دونوں اوندھے اور اپاہج تھے۔ اصحاب فیل کے اس عجیب و غریب واقعے نے پورے عرب کے دلوں میں قریش کی عظمت بڑھا دی اور سب ماننے لگے کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں جن کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا ہے۔ اصحاب فیل کا واقعہ امام الانبیاء سید المرسلین رحمت العالمین حضور رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 یا 55 دن قبل ماہ محرم 571 عیسوی میں فروری کے 1 یا مارچ کے اوائل میں پیش آیا۔ یہ در حقیقت ایک تمہیدی نشانی تھی جو اللہ نے اپنے نبی اور کعبۃ اللہ کے لیے ظاہر فرمائی تھی۔ بیت المقدس اس دور میں دین حنیف کا قبلہ تھا، وہاں کے باشندے مسلمان تھے، اس کے باوجود اس پر مشرکین قابض ہو چکے تھے۔ 587 میں وقت نصر اور 70 عیسوی میں اہل روما بیت المقدس پر مسلط ہو چکے تھے، لیکن اس کے برخلاف کعبے پر عیسائیوں کو تسلط نہ ہو سکا، حالانکہ اس وقت یہی مسلمان کہلاتے تھے اور کعبے کے باشندے مشرک تھے۔